السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ محترم سامعین، آج کے درس کا موضوع ہے کہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے ادا کی جائے۔ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے، اسلامک ہسٹری میں یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ مسلمان عید کی نماز اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں گے، اور اس کا سبب جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کرونا وائرس ہے، جس کی وجہ سے ہماری مسجدیں بند ہیں، پورا ملک لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ الہ العالمین تو جلد سے جلد اس بیماری کو ختم فرما، تاکہ ہماری مسجدیں کھل جائیں اور ہم اس میں پہلے کی طرح نماز ادا کریں۔ بہرکاف جب یہ وبا ہے تو ہمیں اور آپ کو عیدگاہ جانے کی اجازت نہیں ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو عید کی نماز اپنے گھروں میں ادا کرنا ہے۔ لیکن کیسے ادا کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، جو گھر کے اندر بڑا ہے مردوں میں اور جو قرآن تھوڑا بہت جاننے والا ہے، وہ امام بنایا جائے گا، اور پھر عید کی نماز بالکل ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے ہم اور آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ امام بنایا جائے گا، اس کے پیچھے مرد ہوں گے اور اس کے پیچھے گھر کی خواتین ہوں گی۔ پہلی تکبیر میں، پہلی رکعت میں، پہلی تکبیر کے بعد 7 تکبیریں زوائد ہوں گی، یعنی پہلی تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑے گا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور اس کے بعد 7 تکبیریں زوائد ہوں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا امام، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت جو اس کو یاد ہے وہ پڑھے گا، اور اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور جب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو اس میں 5 تکبیر زوائد کہی جائیں گی، یعنی 5 بار اللہ اکبر کہا جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھی جائے گی، اور اسی طریقے سے رکوع ہوگا، پھر سجدے ہوں گے اور 2 رکعتیں کمپلیٹ کی جائیں گی۔ اللہ کے نبی کی سنت تو یہ تھی کہ آپ عید کی دونوں رکعتوں میں، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کی۔ اگر کسی کو یاد ہے تو پڑھے، زیادہ اچھا ہے کیونکہ سنت پر عمل ہوگا، لیکن اگر کسی کو یہ یاد نہیں ہے تو کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ گھر میں اگر صرف شوہر ہے اور بیوی ہے تو وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے، اگر گھر میں صرف بیوی اور شوہر ہیں تو شوہر آگے کھڑا ہوگا، وہ امام بن جائے گا، اور اس کے پیچھے بیوی کھڑی ہوگی اور اسی کی اقتداء میں نماز پڑھتی رہے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے خطبے کا، کیونکہ ہم اور آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد خطبہ بھی سنتے ہیں، تو یہاں خطبہ کیسے دیا جائے گا؟ دیکھیے، خطبہ دینا یہ عید کا ایک حصہ ہے، نماز عید کا ایک حصہ ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جس کو خطبہ سننا ہے وہ سنے، اور جس کو خطبہ نہیں سننا ہے وہ چلا جائے۔ معلوم یہ چلا کہ خطبہ فرض نہیں ہے۔ تو اب یہاں 2 رائے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید کی نماز لوگ اپنے گھروں میں ادا کریں گے اور اس کے بعد خطبہ دیں گے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ وہ خطبہ نہیں دیں گے، صرف عید کی نماز پڑھیں گے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے وقت میں جن لوگوں کی عید کی نماز چھوٹ جاتی تھی بارش کی وجہ سے، اسی طریقے سے بیمار ہیں یا لیٹ ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے ان کو گھر میں 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن وہ جو حکم تھا وہ اس لیے تھا کہ ان کی عید کی نماز قضا ہو گئی، اور ہم اور آپ عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، قضا نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی کسی کو خطبہ دینا آتا ہے یا گھر میں کوئی عالم ہے، اگر گھر میں کوئی عالم ہے تو وہ عید کی نماز کے بعد مختصر خطبہ دے گا، لیکن اگر گھر میں کوئی عالم نہیں ہے تو چاہیے کہ خطبہ نہ دیا جائے، ہم اور آپ صرف اور صرف عید کی نماز پڑھ لیں۔ میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں، اگر گھر میں کوئی عالم نہیں ہے تو صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اور اگر گھر میں کوئی عالم ہے تو وہ عید کی نماز کے بعد خطبہ دے دے تو اچھا ہے۔ لیکن جن گھر میں عالم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں 100 گھروں میں سے 3 گھروں میں عالم ہوتے ہیں، 97 گھر ہمارے عالموں سے خالی ہوتے ہیں، بہت بڑا المیہ ہے بہرکاف، تو اکثر گھروں میں عالم نہیں ہے، اسی لیے لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں 2 رکعت نماز ادا کر لیں، اپنے اپنے گھروں میں 2 رکعت عید کی نماز ادا کر لیں۔ اسی طریقے سے
عید کی نماز کی جو سنتیں ہیں وہ بھی ہمیں، عید کی نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ بھی ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہے. جیسے تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. مرد حضرات بآواز بلند کہیں گے اور خواتین آہستہ آہستہ کہیں گی. اسی طریقے سے عید کی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ہم غسل کریں. عید کے دن کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ کہ ہم غسل کریں، ہمیں اور آپ کو غسل بھی کرنا ہے. اسی طریقے سے نیا کپڑا تو نہیں لیکن صاف ستھرا کپڑا، نظیف اچھا کپڑا آپ کو پہننا ہے، عطر بھی لگانا ہے، خوشبو لگانا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب آپ عید کی نماز کے لیے نکلتے تو اس سے پہلے آپ طاق کھجوریں کھاتے، یعنی 1 3 5 7 9 11 13 15 17، تو اتنی کھجوریں آپ کھائیے کیونکہ یہ سنتوں میں سے ہے. تو آپ کو اور ہم کو بالکل عید کی نماز ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے عیدگاہ میں پڑھا کرتے تھے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم اس مرتبہ گھر میں ادا کر رہے ہیں. تو یہ عید کی نماز کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں. اور ایک گزارش میں آپ سے آخر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حالات پوری دنیا کے کیسے ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیسہ دیا ہے، ہم اور آپ اچھی چیزیں رمضان بھر ہم نے اور آپ نے کھائی ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ کے محلے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، آپ کے پڑوس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پورے مہینے، جن کے 2 مہینوں سے جن کے گھروں میں فاقہ پڑا ہوا ہے، جنہوں نے 2 مہینے سے اچھی غذائیں نہیں کھائی ہیں، جن کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. تو اس عید کے موقع پر ان کا بھی خیال کریے. آپ نے زکوٰۃ دی، بہت اچھی بات ہے، آپ صدقہ فطر بھی نکال دیا ہوگا آپ نے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کو کچھ دیجیے تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں، وہ بھی مسلمانوں کی عید میں شریک ہو سکیں اور اپنی عید میں وہ بھی خوشیاں منا سکیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم پر آپ پر خاص رحم و کرم فرمائے اور اللہ سے یہ دعا کر لیں اللہ اس بیماری کو جلدی ختم فرمائے. اللہ ہم جب تک زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر. وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.